وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیٹا ڈیک دے سامنے رکھو جا آواز ویسی. بیٹا تساں بچے پیچھے تھی بہو نا جی, بڑے ساتھی اگتے آؤ. واہ بھائی واہ. شام سے اگتے آؤ بیٹا, چھوٹے بچے پیچھے تھی بنجو بیٹا. بڑے ساتھی اگو آؤ نا, شرم کیوں کرے دے ہو. سورت لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 13 تو بعد 14. صحابہ کرام دی یہ عادت مبارکہ ہے کہ گاہے بگاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دین دے متعلق سوال کرنے ہن
لیکن سوال کرن دا مقصد کوئی اعتراض یا تنقید نہیں ہوتا. سوال کرن دا مقصد مسئلہ سمجھنا ہوتا ہے. اج کل وہ سارا ماحول ہے کہ اساں سوال کریں ہیں چسکے واسطے. تلا گم دے ایک علاقے دے اندر رکا آیا. جس ویلے میں رکا کھولا تو رکے دے اندر سوال یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت دسو حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا دا نکاح کہیں پڑھایا ہے؟ میں کہ میں تو نہیں پڑھایا. دسو دہاڑے قیامت دے ساڈے کولے سوال تھی بنے بھئی حضرت آدم تے اما حوا دا نکاح کہیں پڑھایا ہے؟ چسکے واسطے سوال کرنا. صحابہ کرام دے دل دی نیت ہوندی ہے سوال کرن نال تاکہ انسان دی آخرت دی زندگی دا فائدہ تھی وے. حدیث پاک کی چاہے ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی عرض کی تھی حضرت من احق بے حسن صحاباتی، جتنے بھی میری قوم قبیلے تے برادری دے بندے سب تو زیادہ چنگا سلوک مینوں کہندے نال کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، اپنی اما نال سب تو زیادہ چنگا سلوک کر. صحابی سوال کیتا حضرت ثم من، اس تو بعد میں کہندے نال چنگا سلوک کراں؟ آپ نے دوسری بار فرمایا امک، اپنی اما نال بھلائی کر. صحابی تیجا سوال کیتا ثم من، حضرت اما تو بعد میں کہندے نال چنگا سلوک کراں؟ حضور سائیں تیجی بار فرمایا امک، اپنی والدہ نال نیکی تے بھلائی کر. صحابی چوتھا سوال کیتا ثم من، حضرت 3 دفعہ تا فرما چکے ہو اما نال چنگا سلوک کر، اس تو بعد میں کہندے نال چنگا سلوک کر. آپ نے فرمایا ابوک، ہن اپنے ابے نال نیکی تے بھلائی کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان نال مسئلہ اے سمجھ آیا کہ اولاد دے ذمے والدہ دے حق 3 ہن اور والد دا حق 1 ہے. والدہ دے 3 حق کیویں ہن اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمایا. او حوالہ سنو بیٹا، یہ کو بند کرو، مانا سنے ہن میں اما دے 3 حق قرآن وچ لکھاون لگا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ، اسا انسان نو تاکیدی حکم دیتا، پختہ حکم دیتا والدین نال بھلائی کر. تے والدین وچوں خاص طور تے اما نال نیکی کر، کیونکہ حملت امہ وہنن علی وہن، انسان اما پیٹ دے اندر چیندی ہے بڑی تکلیف تے مشکل نال. جیویں جیویں بچہ پیڑ دے اندر وڈا تھیندا گیا ہے، اما انہیں انہیں کمزور تھیندی گئی ہے. پیڑ دے اندر بچے نو چاون والی تکلیف والا حق 1. اتھا نشانی رکھنی ہے تو سبق ہے نا سادہ جی. ہن 26 سپارہ کھولنا ہے، میں دوبارہ اسی سبق تے آساں. اتھا سارے دوست نشانی رکھے ہیں. 26 سپارہ سورت نا سورت حامیم اللہ کاف، اتھا نشانی رکھنی ہے، مہربانی کرنا ہے. صفحہ ہے 504، آسان حوالہ ہے. صفحہ 504 آخری 4-5 سطرہ دیکھنی ہیں دوستاں اس صفحے دیاں. سورت حامیم اللہ کاف 26واں پارہ
تے آیت نمبر 14 تو بعد 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اساں انسان نو تاکید کیتی والدین نال نیکی کرن دی۔ حملت امہ کرہا، انسان ماں پیٹ دے اندر چہدی ہے بڑی تکلیف نال، ایک حق پیٹ دے اندر چاون والی تکلیف والا حق۔ تے نمبر 2 وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بچے نو اماں جنم دے دی ہے بڑی تکلیف تے اذیت نال۔ بچے دا پیدا تھیونا اے بھی والدہ واسطے موت تے زندگی دی کشمکش ہے۔ اپنی زندگی دے اندر اساں ڈٹھا ہے کئی بار اولاد پیدا تھی ہے اماں فوت تھی گئی ہے۔ ہن ساتھی میری ڈونگلی لکھا ہے اماں دے 3 حقوق وچوں پہلا حق کم و بیش 9 مہینے تک بڑی اذیت تے تکلیف نال بچے نو چاون والی تکلیف والا حق ایک، تے نمبر 2 بڑی تکلیف نال بچے نو جاون والا حق 2۔ اتھا نشانی رکھنی ہو تو سبق ہے نا ساڈا 21 سپارے والا 16واں سپارہ کھولنا ہے۔ ہن میں انداز ایک اور سنے نا، سورت مریم، صفحہ دوستاں نے کھولنا ہے 307، صرف 307، 16واں پارہ سورت مریم، آخری 4-5 17 ای صفحے دیاں دیکھنیاں۔ آیت نمبر 21 تو 22 فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، سورت مریم صفحہ 307، 16واں پارہ۔ ساتھی ایک باری تکلیف کرے میرو لکھا ہے، میں ذرا پس منظر سناوا چاہا۔ جس ویلے حضرت مریم صدیقہ دے کول جبریل امین فرشتہ آیا، حضرت مریم گھبرا گئی۔ جبریل آکھن لگا بی بی مریم پریشان نہیں تھی منا، میں انسان نہ، میں اللہ دا بھیجا فرشتہ جبریل، میں تا تینوں پتر دی خوشخبری دیون واسطے آیا۔ اللہ کریم تے پاک دامن حضرت مریم نو بیٹا عطا کرے سی۔ حضرت مریم حیران تھی گئی، میں تا پاک دامن ہاں، میری شادی بھی نہیں تھی، میرا پتر کی میں پیدا ہو سی۔ جبریل آکھن لگا کذالک، تے پاک دامن کواری بی بی مریم اللہ کریم نے بیٹا دیونا ہے۔ اللہ دے سکتا ہے، قادر ہے۔ ہن میں معنی کرے نا جی ایت دی میں تلاوت کی تھی، ذرا دوست ہور نال لکھا ہے جو قرآن دیکھنا ہی ثواب ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ساتھی میرے لکھا ہے میں اللہ دی قدرت دا ایک جھلک تھی تے نمونہ تو سناواں۔ جبریل امین نے حضرت مریم دے سامنے کھلو کے اللہ دے حکم نال گریبان دے اندر پھونک ماریے، اللہ دے حکم نال گریبان دے اندر جس ویلے بی بی مریم دے گریبان وچ جبریل امین نے پھونک ماریے، اللہ کریم فرمائے فَحَمَلَتْهُ آنن فانن، اللہ کریم نے حضرت مریم دے پیٹ وچ 9 مہینے دا جیندہ جاگدا بچہ عیسیٰ علیہ السلام بڑا چھوڑا۔ اللہ کر سکتا ہے 9 مہینے دا جیندہ جاگدا بچہ فوراً پیٹ وچ، فَحَمَلَتْهُ، فوراً حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہے اس معصوم بچے نال۔ جس ویلے 9 مہینے دا جیندہ جاگدا بچہ آنن فانن اللہ نے بڑا چھوڑا ہے، جرا اللہ کریم پاک دامن کواری حضرت مریم نو بغیر شادی دے بیٹا عطا کر سکدا ہے۔
او رب العالمین آنن فانن اپنی قدرت کاملہ نال 9 مہینے دا جیندہ جاگدا بچہ بی بی مریم دے پیڑ دے اندر پیدا بھی کر سکدا ہے فانتبذت به مکانا قصیا اپنے پیڑ دے اندر جیندہ جاگدا بچہ گھن کے حضرت مریم ایک پرلے دور والے مکان والے پاسے چلی گئی ہے کہ بندے دی میرے اوتے نظر نہ پوے دیکھن والا نو شک پونے بغیر شادی دے نکاح دے بی بی مریم کیویں حاملہ ہو گئی ہے فاجاء المخاض بی بی مریم نو گھن آیا ہے درد سے اور میں آسان لفظ بولے گا ساتھی میرے لکھا ہے آنن فانن اللہ نے 9 مہینے دا جیندہ جاگدا بچہ بھی پیدا کر چھوڑے پیڑ وچ تے بچے دے پیدا ہون والی تکلیف بھی شروع ہو گئی ہے فوراً پیدا تھی دے فاجاء المخاض مخاصلے دن بچے دے پیدا ہون والی تکلیف بچے دی ولادت تے پیدا ہون والی تکلیف حضرت مریم نو گھن یہ علاج جس نخلا ایک کھجور دے سکے تنے دے کول کھجور دے سکے مڑ دے نال ٹیک لا کے بڑی تکلیف دی حالت دے اندر بی بی مریم بیٹھی ہوئی ہے اللہ نے عیسائیوں نو مسئلہ سمجھایا ہے حضرت مریم دی عبادت کرن والے ہو جری آپ تکلیف دے اندر پھنسی ہوئی ہوئے او تواڈی تکلیفاں دور کرن والی مشکل کشا کیویں بن سکدی ہے کانت درد دی حالت وچ تکلیف دے وچ بی بی مریم بے قرار ہو کے آکھن لگی ہے یا لیتنی متو قبل ھذا ہائے کاش اس تو پہلے میں نے دے موت آ ونجے ہاں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے بچے دے پیدا ہون والی اتنی زیادہ تکلیف آئی جو بی بی مریم نے تکلیف دی شدت دی وجہ تو موت دی تمنا شروع کر دیتی ہے ہائے تکلیف میرے تو برداشت نہیں تھی دی پئی وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا میرے نام و نشان دا پتہ ہی کہ نہ ہوئے ہاں بچہ پیدا تھی گیا قوم تے قبیلے دے برادری نو کے رمو لکھے سان لوگ آکسن بغیر شادی دے کیمیں بال پیدا تھی ہے بی بی مریم پاک دامن نہیں فناداها من تحتها بی بی مریم دا اچھے ڈبے دے بیٹھئے کھجور دے تنے نال ٹیک لا کے اللہ دے حکم نال جبرائیل فرشتے نے تلے کھلو گے آواز دیتی سا جبریل کھنا گا اللہ تحسنی بی بی مریم غمگین نہ تھی پریشان تے مجھے نہ تھی قد جال ربو کے تاتگ سریہ اپنے قدمہ جو نظر کر اللہ کریم نے تیرے پیروں وچ پانی دا چشمہ جاری کر چھوڑے قصہ تہ لمبا میں اشارہ جرا سنا منائی اپنے سبق دے مطابق ہوئے ہے بچے نو پیڑ دے اندر رکھن والی تکلیف والا حق ایک تے بچے نو جامن والی تکلیف والا حق دو اتنی زیادہ بچے دے پیدا ہون والی تکلیف تھی دیئے جو حضرت مریم موت دی تمنا شروع کر دیتی قصہ نہیں سنا منا اشارہ سنا منا آئی تے تریجا حق ہون اپنے 21ویں پارے والے سبق دے اما دا تریجا حق وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ سورۃ لقمان صفحہ 413 آیت نمبر 13 دوبارہ 14 دوبارہ من عرض کرنا گا وَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اساں انسان نو تاکید کی تھی والدین نال نیکی دے بھلائی کرن دی حملت امہ وہنن علی وہن
انسان ماں چاہیے ہے پیڑ وچ بڑی تکلیف نال وفصالہ فی یومین تے بچے نو دودھ پلاونا کم و بیش 2 سال تک ہوندا ہے 2 سال تک خونے جگر پلے دی پئی بچے نو ہن 3 انگلیاں دوستاں میریاں لکھنیاں پیڑ دے اندر جامن والی تکلیف بچے نو جامن والی تکلیف کم و بیش 2 سال تک دودھ پلاون والی تکلیف ابے دا حق ہکے اما دے حق 3 جیری گل حدیث پاکی چے قرآن پاکی چی ہے فرمایا انشکر لی والدیک میں اللہ انسان نو تاکید کی تھی میں اللہ کریم دا بھی شکر گزار بن کے رہتے اپنے والدین دا بھی شکر گزار بن کے رہ الی المصیر آمنا میں اللہ کریم دے پاسے میں سارا حساب کتاب گھننا ہے میں حدیث پاک سنا ماں ساتھیوں میں لکھا ہے قرآن پاک دے نال نال حدیث پاک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينفع معهن عمل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا نمازاں تے زور ہے اشراق چاشت تہجد اوابین توابین نفلی صدقے نفلی خیراتان نفلی نمازاں ہر سال عمرے تھی دے پین بار بار انسان حج کرے دا بھی ہے تہجد ہورنے گمالین قرآن پاک دی تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر 3 گناہاں وچوں ایک گناہ بھی انسان کل تھی گیا کوئی انسان دا نیک عمل بندے نو فائدہ نہ دے سی عملن علماء جاننے نکرتا تنفی نماز پڑھے نماز فائدہ نہ دے سی میں معنی نہیں کیتا نکرتا تنفی کوئی عمل نماز ہوئے روزہ ہوئے حج ہوئے زکاة ہوئے عمرہ ہوئے صدقہ ہوئے خیرات ہوئے تلاوت ہوئے بیت اللہ شریف دا طواف ہوئے نفلی صدقے ہوئے زکاة ہوئے کوئی نیک عمل فائدہ نہ دے سی یہ انسان کل 3 گناہوں جو ایک گناہ بھی ہو گیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہ کرنے کمال کریں دے شرک والا گناہ انسان کر بیٹھے انسان دے سارے نیک عمل برباد تھی گئے او ہن اے حوالہ ہی دے گھننے ہیں 7واں پارہ سورت دنا سورت الانام حوالے بہت سارے میں 2 حوالے عرض کرے نا صفحہ 139 روجی 70 کوئی مشکل حوالہ نہیں آیت نمبر 82 دوبار 83 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ حوالہ آسان ہے روجی 70 ہن میں دوست ذرا غور کرے میں صرف نہ گڑنے بھائی ممتاز میں صرف نہ گڑنے دیکھو 18 انبیاء علیہ السلام دینا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک 70 چھوڑ کے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ حضرت اسحاق علیہ السلام 2 وَيَعْقُوب یعقوب علیہ السلام 3 كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا نوح علیہ السلام 4 وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد علیہ السلام 5 سلیمان علیہ السلام 6 ایوب علیہ السلام 7 یوسف علیہ السلام 8 موسیٰ علیہ السلام 9 ہارون علیہ السلام 10 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ زکریا علیہ السلام 11 یحییٰ علیہ السلام 12 عیسیٰ علیہ السلام 13 الیاس علیہ السلام 14 کل من الصالحین اسماعیل علیہ السلام 15 الیاس علیہ السلام 16 یونس علیہ السلام 17 لوط علیہ السلام 18 انبیاء کرام دا اکٹھا اللہ نے نہ چاہے
ایک قرآن دا او مقام ہے، پورے قرآن 18 انبیاء کرام دا اکٹھا ذکر سوائے اس مقام دے کسے مقام تے نہیں۔ ان ساتھی ہکڑو 17 چھوڑ کے تلو تے لکھا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ ابو خیان احباب فرمایا ولو اشرکوا، جرے انبیاء علیہ السلام نے ملہ کریم نے نام مبارک چین جے کرے انبیاء کرام ہی شرک چک کرے دے لحابط عنہم ما کانوا یعملون، جے کر ان انبیاء کرام تو بھی شرک تھی ویندا اے جتنے بھی نیک عمل کرے نے ہن شرک کرن دی وجہ تو انہاں دے سارے نیک اعمال ضائع تھی ونجن ہا۔ عقیدہ اے رکھنا ہے سارے دوستاں میں سمیت آخری ساں تک قبر دے ونجن تک اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، اللہ دا ہر پیغمبر وڈے گناہوں تو بھی پاک چھوٹے گناہوں تو بھی پاک، گناہ کرنا تا بعد دا معاملہ ہے، اللہ دا اپنے پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دا۔ تواری ساری بولی چاک دن آکھاں تھینوں تے سناواں نہنوں، گل سال انبیاء علیہ السلام دی کی دی ہے، مسئلہ سانو سمجھایا ہے انبیاء کرام تا شرک نہیں کرنا۔ اللہ سانو مسئلہ سمجھاونا چاہتا ہے جے کر شرک توالے تو تھی گیا، اگر شرک نال انبیاء علیہ السلام دے اعمال نن بچ سکدے، شرک کرن نال باقی لوگاں دے عمل کیویں باقی رہ سکدے۔ 24 سپارہ جی سورت دنا سورت الزمر، اتھا قرآن پاک دا انداز 24 سپارہ سورت دنا سورت الزمر۔ دوستان سپا کھولنا ہے 466، آسان حوالہ ہے 466۔ درمیان ہی جے رکوع شروع تھی دا پہ عین دے اتے دیکھنے نا 6 لکھا ہوئے ہیں، 6واں رکوع مکمل، 7واں رکوع شروع، صفحہ 466 آیت نمبر 63 تو 64۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ حوالہ دوستانو مل گیا ہے، اور مہربانی کرے میرے لکھا ہے میں پہلے جملہ عرض کروں۔ یہ آیت نازل کی میں ہوئی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ عام دے دشمناں دا سنیا آیا، حضرت اساں تورے نال صلح کرنا چاہتے ہیں۔ صلح تو چنگی شے ہے نا، صلح جو کرنا چاہتے ہو کیویں کرے سو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے تھوڑے رستے دے کنڈے بھی چھیندے رہے، ختم، پتھراں دی بارش کریں دے رہے، سلسلہ ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ظلم دے زیادتیاں جیدیاں سے سارا سلسلہ ختم۔ ساری چھوٹی جتنی شرطیں صلح دی اس تلم بعض آلہتنا، جتنے سارے دربار بڑے ہوئے کہ ایک دربان سارے نال چل کے خالی بوسا دے چھوڑو توالی ساری صلح ہے۔ آسان الفاظ کہ ایک دربار نو چمو چاہ توالی ساری صلح ہے۔ ان ساتھی ذرا مہربانی تا کرو، میں توالی واسطے دعا منگ سا اللہ تو رحمت برکت دی۔ میں جواب سن سا دوستان دی زبانی جو میں نے خوشی تھی سی، میرا دل خوشی تو باغ باغ ہویا، میں دعا منگ سا توالی واسطے۔ اچھا انہاں صلح دی بھائی شکیل کیری شرط رکھی آئی؟ بھائی سارے دربارانو چمو چاہ جی کہیں ہک نو جیری مردی آوے توالی۔ یہ عربی دے لفظ استلم بعد آلے کہیں ہک دربار اے ننے آکھا بھئی چادر چڑھاؤ، طواف کرو، سجدہ کرو، اتھا مان کے منت من، نا خالی چمو چاہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح علی جواب بجن نہیں دیتا جو اللہ نے قرآن دا مقام نازل کر چھوڑا۔ اور معنی سنے قل فغیر اللہ
اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو بغیر مینو ہوراں دے بارے مشورے دے دے پیو آپ دو انہاں دی عبادتاں میں شروع کر دیواں اللہ تو بغیر ہوراں دی عبادتاں دے مشورے دے دے پیو ایھا الجاہلون او جہلو قرآن مسئلہ سمجھا چھوڑنا نے احباب ساڑھے ساتھی بھی تا بادشاہ ہو نا ساتھی سانوان کیا دیں حضرت او عالم نہیں انہاں علم نہیں پڑھا او قرآن حدیث نہیں جان دے اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر چھوڑے ایھا الجاہلون جرا اللہ تو بغیر کہ ہور دی عبادت دی دعوت لے وے او عالم نہیں جاہل ہے میرا اپنا مسئلہ یا قرآن دے کھولی بیٹھا قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ اللہ تو بغیر میں ہوراں دی عبادت مشورے دے پیو چہلو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ میں تمہارے سلالے سنیے دو دیکھا یا رب العالمین دی تنبیہ نو سنا فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پکی گل ہے تواڈو بھی یہ پیغام پہنچ چکے تے تواڈے تو پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں انہاں تو ایا وحی کیتی گئی یہ پیغام بھیجا گیا کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک میرے محبوب جے کر تواڈے تو بھی شرک تھی گیا لیحبطن عملک تواڈے سارے نیک اعمال ضائع تھی ویسے اساں کیرے باغ دی مولی ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو سا نقصان پاون والا میں چوبڑ میں سو بات دو حوالے سنیں ساتھی میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترے گناہوں وچوں ایک گناہ ہو گیا سارے نے کمال انسان دے کم ناصر شرک ایک تے نمبر دو والتولی من الزحف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جہاد دے میدان وچ دشمناں نال مقابلہ تھیندا بھی ہے کفار نال جنگ شروع ہے جڑا مجاہد میدان جہاد وچ کفار نال لڑائی کرے دے پچھو تے نس بھی ہے تے واپس ول کے نہیں آیا اے جے بندے نو کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے سکدا نمبر 3 حقوق الوالدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک ایک میدان جہاد وچوں نس وجنا کفار دے سامنے تو تے جیڑا بندہ والدین دا نام فرمانے ابا جے دے ناراض ہے اما جے بندے دے ناراض ہے جیڑا وی نیک عمل کرے پیا کوئی نیک عمل کم نہیں آنا ساڈا اوابین توابین تہجد تے اشراق تے زورے اما پلو تے بیٹھی کڑھے دیئے ابا بد دعا پیا کریں دے اے جرا رمضان شریف گزرا ہی اے نا پچھلا رمضان شریف جمعۃ الوداع ہی رمضان شریف دا آخری جمعہ 12:15 بجے دا ٹائم آئی میں نے فون آیا ایک بندے دا میانوالی شہری چوں میں اللہ دے گھر ہی بیٹھا قرآن سامنے میرے باوضو ہاں حضرت جس ویلے جمعۃ الوداع تقریر کر گئے نے نماز پڑھے نا نماز پڑھ کے تے بد دعا کرنی اللہ میرے پتر کو تباہ و برباد کرے میاں علی جو فون آیا شہری چوں میں نانا گھندا میرا جھلکمبا نکل گئے بندہ آکھن لگا میں مریض ہاں منجھے تے پیاں کئی سال ہو گئے مینوں نالیاں لگیاں ہوئیں ٹوٹیاں لگیاں ہوئیں ڈرپاں لگیاں ہوئیں اٹھی بہ نہیں سکدا وہ بندہ رو پیا فون تے آکھن لگا اسی حالت ہکو میرا پتر ہک تا نافرمان ہے نا میں دوچھا دے درتے پیاں دوچھے لوگ میری خدمت پہ کریں دیں ہک تا نافرمان ہے میرا دوجی گلے ان ظالم نے اسی حالت ہی چاہ کے میں نو مارا کٹے ہائے ہائے وہ ساتھی فوت تھیا میں انہوں دا جنازہ پڑھایا پتر وچاس میں انہوں وکھرا کیتا ہے جنازے تو بعد
دفن واسطے جس ویلے میت گھن گن قبر کو میں پتر نو سد کیتا میں کہ حدیث پاک سن گھن باقی سادہ کم سناونا کو نواونا تا نہیں تو سا دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن گھنو حضور صحیح فرمایا اگر والدین ناراض تھی کہ دنیا تو ٹر گئے اولاد تے خفا ہن ناراض ہن آپ نے فرمایا اولاد نو چاہیے اگر والدین دنیا تو ناراض تھی کہ ٹر گئے زیادہ تو زیادہ اولاد انہاں واسطے استغفار کرے بخشیتی دعا کرے جیری اولاد ناراض والدین واسطے زیادہ تو زیادہ وفات تو بعد انہاں واسطے استغفار کرے سی حضور صحیح فرمایا میں کو امید ہے اللہ دہاڑے قیامت والدین کو اولاد واسطے راضی کر کے اٹھے سی میں حدیث پاک سنی باقی مرضی ہر کہندی اپنی اپنی ہاں او احباب 17واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الحج دوستو صفحہ کھولنا ہے 336 صفحہ سورۃ الحج 17واں پارہ ذرا آخری این صفحے دیاں 317 دوستہ دیکھنیاں اے آیت نمبر 28 مکمل ہے تے 29 شروع ہے ثم ليقضوا تفثهم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ساتھی میرے لکھا ہے میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں بدمانہ کریں نا اگر کوئی بندہ حج کرن تو بعد یا عمرہ دا کرن تو بعد واپس آئے ہیں اسا ملاقات واسطے حاضر ہوئے ہیں زمزم نوش کیتے کھجور مدینہ طیبہ دی چکھیے سوال کرنے حاجی صاحب تے حاجی صاحب جس ویلے حج یا عمرہ کرن تو بعد تسا مدینہ طیبہ حاضر تھے آوے مسجد نبی شریف وچ تسا با جماعت نماز بھی پڑھی مسجد نبی شریف وچ قرآن پاک دی تلاوت بھی تساں کی دی ریاض الجنہ دے اندر نفلیاں پڑھن دا موقع بھی اللہ تانوں عطا کیتا درود ابراہیمی بھی زیادہ تو زیادہ اتھا پڑھ دے رہے ہو پر حاجی سے میرے سو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے کتنے طواف کر کے آئے ہو یہ سوال ہے ہر حاجی سے بھی وہ جواب دے سی نا عبادتاں دا میں اللہ کریم دیاں کیتیاں مدینہ طیبہ وچ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دا میں کوئی طواف نہیں کیتا طواف دا صرف میں بیت اللہ شریف دے کرےداری ہم مکہ مکرمہ وچ اور میں عقیدہ عرض کرنا چاہنا ساتھی میرے لکھا ہے تے اے عقیدہ رکھنا ہے آخری ساتھ تک جرا ہن سننا لگا عقیدہ ساڈا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک نال قبر منور دی مٹی دے جڑے ذرات لگے ہوئے ساری دنیا دی اعلیٰ تو اعلیٰ قیمتی زمین جمع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اقدس نال لگن والی قبر دی مٹی دے ایک ذرے دی شان دا مقابلہ ساری دنیا دی اعلیٰ زمین بھی نہیں کر سکتی جتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک دفن ہے نہیں حاجی صاحب نے آکھنا ہے میں آپ دی قبر منور دا کوئی طواف نہیں کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک جیری قبر منور دے اندر دفن ہے اس قبر دے طواف کرن دی اجازت نہیں تا پاکستان دی قبران دا طواف کیویں جائز ہو سکتا ہے میں جملہ ٹھیک عرض کیتا ہے ساتھی وقت غور کریں پوری دنیا دے اندر جتنے انسان آج تونی فوت ہیں عقیدہ دسنے ساتھیاں تاکہ مسجد دی زمین
میڈے بھی اور تساں سارے بھائیاں دے حق وچ گواہ بن ونجے دیہاڑے قیامت دے زمین گواہی دیونی ہے. قرآن دے لفظ یوم اذن تحدث اخبارہا. اللہ زمین نو حکم دے سی زمین بولے سی یا بندے دے حق وچ بولے سی یا بندے دے خلاف بولے سی. تو اللہ کرے سارے حق وچ گواہی دیہاڑے قیامت دے زمین دی بن ونجے. جتنے بھی انسان اج تونی فوت ہو گئے تے قبراں دے اندر دفن ہن ساری دنیا دیاں فوت تھیون والے انساناں دیاں قبراں رل ونجن حضور سائیں دی قبر دی شان دا مقابلہ ہو سکدا ہے؟ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دا طواف کرن دی اجازت نہیں تا پاکستان دی قبر دا طواف کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ جڑے بزرگ تشریف فرماؤ نا بزرگ تساں شاید گامن سچیار دا نام سنا ہوئے نوجوانہ تا نہیں سنا بزرگاں سنا ہوئے ہیں گامن سچیار میں ان دی قبر دیکھ آیا احمد پور شرقیہ دے نال ہے اچ شریف میں اتھا بیانات تے ویندہ رہنا ہتھے جی احمد پور شرقیہ ساتھی آکھن لگے حضرت کو اچ شریف لکھیں نے 1.25 لاکھ ولی دفن قبرستان اچ پہنچ گئے. خیر او مغلیہ دور دے اندر او دارالحکومت رہی ہے ہندوستان اچ پہنچے اساں میں اللہ دے گھر چاں قرآن سامنے ہے. میں حیران تھی گیا بندے کھلوتے ہیں اسائی نال ون کھلوتے ہیں ایک بندے نے ناک گھٹا ہویا آئی منہ ہی بند تے ایک قبر دا طواف پیا کرے. جس ویلے دوجھے تک چکر تک پہنچے تا ساتھ رٹ گئے وقت کھلو گئے وقت ساگی دس چنگا لمبا تے وقت نہ گھڑ کے تے منہ بند تے وقت چکر شروع کر دی دیں تریجھے تک پہنچے ساتھ رٹ گئے. میں حیران تھی گیا میں اپنے میزبانہ کو آکھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہاں کا حضرت ایک گامن سچیار دی قبر ہے. اچھا او ورگیاں کو نہ سنا سے بڑا سچا بندہ ہی کہ ہاں تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ لوگاں دا عقید ہے بھئی سا بند کر کے نا نکتے منہ بند کر کے جیرا بندہ 7 چکر طواف تے اندی قبر دے لاوے چاہ گامن سچیار اندی حاجت پوری کر لیندہ ہے. اور میں تکی نال منظر دیکھ آیا اچھا او بندہ ہن منہ بند کر کے تے نک گھڑ کے تے چکر شروع کرے او مسے تریجھے چکر تک پہنچے ساتھ رٹ ونجے اور نہ 7 چکر پورے تھیویں نا ایک گل دوسا وہ نہیں سمجھ آئی نہ 7 چکر پورے تھیویں نا تماشا بن گیا ہے. آئے آئے آؤ ہن آئے دمانہ کرا ثم لیقضوا تفثهم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ فرمائے دے لوگوں نو چاہیے طواف کیتا کرن بیت اللہ شریف دا بالبیت العتیق قدیم گھر جیرے گھر نو اللہ کریم نے آزاد رکھا ہوئے ہیں. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. لوگاں نو چاہیے طواف کیتا کرن بیت اللہ شریف دا. ہن جیڑا دو اچا اکسی نا بیت اللہ میں اون دے واسطے دعا کرن اللہ بار بار انہوں حج تے عمرے تے گھن ونجے. طواف کیرے گھر دا نہیں محبت نال طواف کیرے گھر دا. اچھا اے میڈا مسئلہ یا قرآن پاک دا یہ سامنے آیا تے وَلْتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. لوگاں نو چاہیے طواف صرف بیت اللہ شریف دا کیتا کرن. ساتھی میں لکھا ہے ہن حدیث پاک سناواں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دا طواف ودے کرے نے ہن. ایک نوجوان سامنے آئے اپنی بڑھڑی اماں نو موڑھیاں دے چایا ہویا ہس بیت اللہ شریف دا طواف ادا کرویں دا موڑھیاں دے چا کے حضور سائیں دے سامنے آئے عرض کرن لگے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اے میری بڑھڑی اماں ہے اپنے قدمہ نال چل کے بیت اللہ شریف دا طواف نہیں کر سکتی. حضرت فرماؤ جس ویلے اماں جان نو موڑھیاں دے جا کے میں بیت اللہ شریف دا طواف کرا چھوڑا اماں جان دا حق ادا ہویا یا نہیں ہویا؟
ہوں سارے دوست غور کرے، حضور سائیں اے جواب نہیں دیتا، نہیں دیکھو نا جی، حضرت حق ادا ہو گئے طواف کرامن، آپ نے نہیں فرمایا نہیں نہ، اے جواب نہیں، جواب بڑا عجیب ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوجوان ساتھی میرے لکھا ہے جیرے ویلے تو گھر تو باہر منجیا دنیا دے کے کم نال، ملازمت کاروبار میں مثال لینا، دنیا دے کے کم نال گھر تو باہر منجیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لگے جتنے تونی تو گھر واپس بل کے نہ آویں ہاں، اے بڑھڑی اماں تیری جدائی دے اندر ٹھڈے سا کھندی رہندی آئی، ہائے پتوں نو دیر تھی گئی ہے، سارے گھر دے بندے سام گئے تے اماں دی نظر دروازے والے پاسے، جس ویلے پتوں نے قدم رکھا ہے اماں نے آگے پتر آ گئے انشاءاللہ خیر نال آویں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے ویلے دنیا دے کے کم نال باہر ونجے ہاں جدے دنی واپس نہ آویں ہاں، بڑھڑی اماں تیری جدائی بھی ٹھڈے سا گھندی رہا ہے، پتوں نو دیر تھی گئی ہے شالا خیر ہو گئے اجر نہیں پیا ولدا، ٹھڈے سا گھندی رہندی تیری جدائی وچ، ساکی یہ کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری عمر موڑھیاں دے چاہ کے بڑھڑی اماں نو بیت اللہ شریف دا طواف کرا، تیری جدائی وچ نکلن والے ہیک ٹھڈے سا دا بھی حق ادا نہیں ہو سکدا، ہیک ٹھڈا سا، حدیث پاک ہی چاہیا ہے۔ میں عرض اے کرنا چاہتا ہم اماں دے حق ترہین ابے دا حق ہیک کے، اگلا جملہ غور نال سننا ہے، خدمت دے معاملے وچ، خدمت دے معاملے وچ اماں دا حق مقدم ہے اور حکم منن دے معاملے وچ ابے دا حق مقدم ہے، خدمت کرنی ہوئے اماں دا حق زیادہ ہے، حکم مننا ہوئے ابے دا حق زیادہ ہے۔ بات اے مختصر میں چند گزارشات کر چھوڑیاں، زندگی ہوئی تا اگلے دار سے یہ بات ابے دے حقوق عرض کرے سا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ۔ بھائیوں نے فرمایا